اللہ اے اللہ اے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفثہ۔ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے کہ جو ہمارے ناپ تول کے پیمانے ہیں اس میں ہم دو نمبری کرتے ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ اگر کوئی کپڑا ماپتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جو کپڑا خریدنے آیا ہے جتنا ہو سکے اس کو میں کم دے دوں اور پیسے پورے کے لے لوں۔ اگر ہم کسی سے کسی چیز کا وزن کروانے جاتے ہیں، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، فروٹ کا ہے، سبزی کا ہے، تو اس کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اچھی چیز ہے وہ میری ریڑھی پر یا میری دکان پر سجی رہے، اور جو پیچھے والی خراب چیزیں ہیں وہ میں اس کو دے دوں۔ اکثر کئی مرتبہ یہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اب یہ میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز کسی سے چھپ نہیں سکتی۔ کوئی بندہ کسی کو دو نمبری کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی ویڈیو بنا کر لیک کر دیتا ہے۔ تو کئی مرتبہ اس طرح کی ویڈیوز یا آنکھوں دیکھی دیکھنا پڑا ہے کہ ایک آدمی کچھ چیز خریدنے آتا ہے، وہ شاپر مانگتا ہے اور اپنی مرضی کے پھل یا فروٹ بیچ میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب ڈالتا ہے اس فروخت کرنے والے کو کہتا ہے کہ بھائی اس کا وزن کرو، کتنا وزن ہو گیا۔ تو جب وہ وزن کرتا ہے وہ اس ٹو میں رہتا ہے کہ کب اس کی نظر تھوڑی سائڈ پر ہو اور میں شاپر تبدیل کر کے اس کو دے دوں، اور وہ کرتا بھی ہے۔ شاپر تبدیل کرتا ہے، شاپر تبدیل کر کے اس کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے ہو گئے ہیں، پیسے دے دو۔ اب وہ پیسے دینے والا دے کے چلا جاتا ہے۔ اب اس نے راستے میں تو کہیں شاپر کھولنا نہیں، اس کا کیا کام؟ تو جب گھر جا کے شاپر کھولتا ہے کہتا لگتا ہے کہ میرا شاپر تبدیل ہو گیا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ تبدیل کیا گیا۔ یا کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو وزن کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے پیمانے کے نیچے جس چیز کے اوپر رکھ کر وزن کیا جاتا ہے اس والی سائڈ پہ نیچے کی طرف کوئی نٹ یا کوئی وزن والی چیز وہ نیچے چپکائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وزن کیا جاتا ہے تو بظاہر ہمیں وزن تو بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ہمیں جان بوجھ کر تھوڑا تول کے دے رہا ہے۔ بہت زیادہ لوگ اس طرح کے اللہ ماشاءاللہ جو نہیں کرتے، اس طرح جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں، جو واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے حق حلال کا کمانا، لیکن آج کل جو ہے وہ زیادہ تر دو نمبری چل رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ نہیں کہ ہمیں دین کا نہیں پتہ، سب کچھ پتہ ہے کہ یہ کام کرنا گناہ ہے، ورنہ ہم چھپ کے کیوں کریں؟ اگر ہمیں نہ پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے تو ہم چھپ کے کیوں کریں؟ ہم ساروں کے سامنے کریں کہ بھئی دیکھو دو نمبری کر رہا ہوں۔ پہلے جو ترازو ہوتے تھے اس میں اور آج کے جو ترازو ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ کس وجہ سے کہ پہلے ترازو جو تھے
وہ مالک جو ہوتے تھے وہ خود کو تولتے تھے، وہ سب کچھ خود کرتے تھے۔ آج کل جو ہے وہ ڈیجیٹل میٹر آ چکا ہے، اس میں جو مرضی سیٹ کر دو، اس نے اس حساب سے آپ کو اس کا وزن نکال کے دے دیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ڈیجیٹل میٹر کا۔ جو دوسرا ترازو ہوتا ہے اس کا تو پتہ ہے کہ اس میں اتنا آپ ویٹ ڈالیں گے تو اتنا وزن نکل آئے گا، لیکن ڈیجیٹل میٹر میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ جو تمہارے پیمانے ہیں یا تمہارے ترازو ہیں ان کو صحیح طرح تولو، صحیح طرح ماپو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ جو شخص ایمانداری کے ساتھ اور حق حلال کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، یا کبھی وہ برباد نہیں ہوتا، کبھی وہ اس کو نقصان نہیں ہوتا، کبھی اس کو گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا۔ وہ کیونکہ وہ اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنا کام کر رہا ہے۔ جو شخص دو نمبری کرتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے، لازمی طور پر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی الٹا کر کے جاتا ہے۔ کس طرح؟ اس کو نقلی نوٹ پکڑا کے زیادہ سا سامان لے کے چلا جائے گا، اب وہ نوٹ دیکھتا رہ جاتا، بھائی میرے پر نقلی نوٹ کہاں سے آ گئے؟ پھر ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ میں نے بھی اس کے ساتھ دو نمبری کی ہوگی، یا میں نے کسی اور کے ساتھ دو نمبری کی جس کی مجھے سزا ملی، تب ہم یہ نہیں سوچتے، ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں کہ بھائی وہ نقلی نوٹ دے کے کیوں گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اچھے کام کرو، جس طرح تمہیں بتایا گیا اس طرح ناپو، جس طرح تمہیں بتایا گیا اس طرح تولو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس طرح تولو۔ ایک تصویر بہت ہی خوبصورت منظر کھینچا ہے کسی نے کہ ایک بابا جی تھے، انہوں نے بھی اس طرح ریڑھی لگائی ہوئی تھی، میرے خیال سے شاید بسکٹ وغیرہ کا اس طرح کوئی کام تھا۔ تو وہ جب وہ تولتے تھے تو تولتے ہوئے جو جس شاپر میں وہ ڈال کے دیتے تھے وہ اس جگہ پر وہ شاپر بھی رکھتے تھے، یعنی کہ شاپر نیچے رکھا ہے اس کے اوپر سامان رکھتے تھے۔ اب کسی نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ نے ترازو کے اوپر یہ شاپر کیوں رکھا ہے، یا کاغذ کا جو لفافہ آپ نے کیوں رکھا؟ کہتا بیٹا میں جو میرے سامنے چیزیں پڑی ہیں میں ان چیزوں کو فروخت کر رہا ہوں، ان کے پیسے لے رہا ہوں، اس شاپر کے پیسے نہیں میں لے رہا، اس وجہ سے یہ وزن میں آتے ہیں تو میں نے اس کو نیچے رکھا کہ یہ وزن میں آئے گا تو آئے، میں نے اس چیز جو اوپر پڑی ہے اس کو میں نے فروخت کر کے پیسے لینے، اس کے میں نے پیسے، یہ ایماندار ہے۔ بے شک ہو سکتا ہے کسی نے خود بھی کیا ہو، لیکن سبق دینے کا بہت اچھا طریقہ تھا، تو اسی لیے کوشش کی جائے۔ تو اس کے دو آیتوں بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ اللہ تعالیٰ کو تم یہ جو کام کرتے ہو، غلط کام کرتے ہو، تکبر کرنا یا اس طرح دو نمبری کرنا، کسی کے لوٹ لینا یا یہ دھوکے بازی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی کہ اس میں کسی قسم کا کسی کو کوئی فائدہ پہنچے، ہمیشہ نقصان ہی پہنچے۔ جب کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، بے شک تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بے شک کسی کو ایک لقمہ کھلانا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا۔ تو اسی لیے بات جو ہے وہ مختصر سی بظاہر نظر آتی ہے، لیکن اس کا پس منظر، اس کی سوچ اور اس کو آیت کو ذرا تھوڑا غور کر کے پڑھنا، اس کا ترجمہ تھوڑا فکر سے پڑھنا، تو یہ انسان کو ہلا دینے والا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ جب خود بھی، ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور کرے، جب آپ خود بھی کسی کو کوئی چیز دیتے ہو تو کوشش کریں کہ اس کو اچھی چیز دیں، بری چیز نہ دو، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ادھر ایک یہ بھی جو ہے وہ اگر ترجمہ کرنے پہ ہیں تو یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ اپنے لیے چیز پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کو اچھا دے دیا، اس کو برا دے دیا، اس کو اس سے بھی برا دے دیا، کیوں بھائی وہ مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے اس کو اچھی چیز دی، وہ مجھے پسند نہیں ہے میں نے اس کو۔ اگر آپ اسکول میں ہو، ٹیچر ہو یا کچھ بھی ہو، یا کسی آفس میں آپ کلیگ ہو، جو بھی ہو، وہاں پہ بھی اگر آپ کسی بچے کے ساتھ یا اپنے آفس کے کسی دوست کے ساتھ یا کام کرنے والے کے ساتھ آپ غلط کرتے ہو، وہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے
کیا بھائی اس کے ساتھ کیوں غلط کر رہے ہو، اس کے ساتھ کیوں دھوکے بازی کر رہے ہو، آپ ایک بچے کو اچھا کہتے ہو دوسرے کو برا کہتے ہو، یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی پیمانے ہیں، جتنے بھی میزان ہیں، جتنے بھی ناپ تول کی جو چیزیں ہیں، اس میں ہمیں بہت ہی احتیاط سے رہنا چاہیے۔ کیونکہ اگر اس میں ہم دھوکہ داری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو وہ انسان کے لیے سمجھ لیں کہ ایک ایسا ہے کہ وہ دنیا میں اس کا عذاب جھیل رہا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ دھوکہ داری سے، کسی کو مشکل میں ڈالنے سے، کسی کو پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ کم کما لیں، کم کھا لیں، لیکن حلال کا اور ایمانداری کا کھائیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام سمجھ لیں، یا ایک چھوٹا سا درس سمجھ لیں، یا سبق سمجھ لیں جو میرے لیے بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کے لیے، جو بھی سبق وہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ عمل انشاءاللہ میں نے بھی کرنا ہے اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔